کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یعنی عمر فاروق پاک نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ توڑا تھا، گھر کو آگ لگائی تھی؟ کیا حضرت سیدہ پاک کا حمل گرایا تھا؟ کیا ان کو اذیتیں پہنچائی تھیں؟ اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں گفتگو دلائل کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز علی سلطانی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ احباب کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلطانی اسلامک یوٹیوب چینل کے اوپر آج جتنے بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں موسٹ ویلکم کرتے ہیں، لیکن دلائل کے ساتھ جو بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ایمان کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ یہ جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے کہ لوگوں نے علماء مطلب مولوی حضرات نے ذاکرین نے یہ مسئلہ بنا کہ عوام الناس کو جناب والا گمراہ کر رکھا ہے یا ان کی اصلاح کر رکھی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے کہ کیا واقعی حضرت عمر پاک نے بی بی فاطمہ پاک کے گھر کو جلایا تھا، آگ لگائی تھی؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے وہ جو جناب اللہ یاری ہے، وہ شیعہ ایک بیٹھا انڈیا کے اندر، پہلے اس کے وہ جملے سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو مولانا اسحاق اور آخر میں شیخ الاسلام ڈاکٹر القادری صاحب کے وہ دلائل آپ کو دکھانے سنانے والا ہوں جو سن کے آپ یقین کریں کہ حیران رہ جائیں گے۔ پہلے حسن اللہ یاری کا یہ کلپ سن لیں آپ۔ عائشہ خود کہتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے تک اجازت دیں، 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا۔ صحیح روایات میں ثابت ہے، وہ روایت بہت زیادہ ہیں کہ عمر نے دھمکی دیا، ٹھیک ہے نا، دھمکی دیا کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ روایت میں ہے کہ اس نے آگ لے کے آیا ہے۔ ابو بکر مرتے وقت اس نے یہی کہا کہ یا کاش میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب بات اس بات پہ دلا، اور وہ لوگ ان کی توجیہ میں بھی کیا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کو فتنے کا خوف تھا۔ وہ لوگ کیوں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آگ لگائیں گے اس گھر پہ؟ فتنے کا خوف تھا کہ یہاں پر جو ہے ہمارے مخالفین جمع ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ انہوں نے اگر بیعت کیا ہوتا تو کیوں ضرورت ہے دھمکی دینے کہ ہم آگ لگا دیں گے؟ اور پھر آگ لے کے بھی آتے ہیں، ان کے کتاب میں ثابت ہے کہ اس نے عمر نے آگ لے کے آیا ہے وہاں سے۔ میں نے کہ آپ کو صفحہ تو جب یہاں بخاری میں جو تصریح ہے فوجدت کہاں ہے وَلَمْ يَكُنْ يُبَايَعْ تِلْكَ الْأَشْهُرُ، جب عائشہ کہتی ہے صریحاً کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا تھا ابو بکر کے ساتھ، یہ بخاری تو بالاجماع ان کے پاس مقبول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے پاس جو دوسرے روایات ہیں کہ ان میں یہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو وہ اپنا انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا یہ جناب والا شیعہ حسن اللہ یاری نے یہ جناب والا دلائل دی ہیں کہ سید عائشہ پاک نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے۔ حضرت عمر پاک نے یہ عمل کرنے کے بعد خود جناب والا وہ پچھتاتے تھے کہ کاش عمر سے یہ کام اس طرح کا نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو وہ یہ دلائل دیتا ہے، لیکن عوام الناس جب یہ باتیں سنتی ہے تو واقعی کہتی ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے اہل بیت کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا۔ لیکن دراصل حقیقت یہ ہے یا نہیں یہ شیخ الاسلام ہی بتائیں گے۔ لیکن ان کے کلب جناب اللہ یاری کے سننے کے کلب کے بعد مولانا اسحاق صاحب یہ بھی بڑے مشہور و معروف ہیں، عالم دین ہیں، ان کا بھی کلب سنتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کی وضاحت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی حضرت عمر پاک نے گھر کو جلایا تھا یا نہیں، اصل حقیقت کیا ہے۔ اینڈ والا کلب جو شیخ الاسلام کا ہے وہ لازمی سن کے جانا۔ پہلے مولانا اسحاق کا یہ دلیل سن لیجیے ان کی طرف سے۔ مولانا صاحب میں نے کتاب نجم الحسن قراروی صاحب کی 14 ستارے میں پڑھا تھا۔ نجم الحسن قراروی صاحب کی کتاب یہ 14 ستارے، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ کوئی دروازہ گرایا جس سے ان کا وہ حمل ضائع ہو گیا، ایسی کوئی بات ہے؟ مدارج النبوت کی اس میں آپ کی آواز نہ تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے، پتہ نہیں سسٹم کو، آپ کی آواز نہ تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے، تھوڑا اونچا بولیے بھائی۔ انہوں نے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ کوئی دروازہ گرایا تھا جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ جی وہ مدارج النبوت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ کون سی کتاب کا؟ مدارج النبوت، دلائل نبوت کا، جی تو مدارج النبوت کا۔ ایسا کوئی مسئلہ ہے واقعہ؟ جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا میں نے سن رہی بات بھائی، جی یہ باتیں لوگ لکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے دروازہ گرا دیا، ان کا حمل ساکت ہو گیا، اسی صدمے سے بعد میں فوت ہو گئی، مگر یہ ساری باتیں بے بنیاد جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ گڑا جس سے امت میں انتشار پھیلا، دشمنی پیدا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی حرکت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ جعلی روایتیں ہیں،
نہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ گرایا، نہ ان کو کوئی صدمہ پہنچا، نہ وہ اس سے فوت ہوئیں. یہ کوئی کتابیں نہیں. میں ایک بات حوالے کے طور پر کہتا ہوں کہ کسی شخص نے ملفوظات جو ہے نا مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے باتیں لوگ پوچھتے تھے، وہ بیان کرتے، وہ بھی مجلس کی باتیں نوٹ ہوئی. تو کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ معراج کی رات آپ جوتوں سمیت عرش پر چڑھ گئے، آپ کہتے تھے جوتا اتاریں، آواز آئی نہیں، وہ موسیٰ ہی تھا، آپ سنے جوڑے عرشاں سے آ جاؤ. یہ بات لکھی تو مولانا نے کہا یہ بالکل بے بنیاد بکواس ہے، جھوٹ ہے. اور ساتھ ہی کسی نے کہا وہ معارج النبوت میں ہے، شواہد النبوت میں. تو مولانا نے کیا الفاظ ہے کہ یہ کوئی کتابیں ہیں، وقت ضائع کیا جن لوگوں نے یہ لکھی، ان سے مسائل لیے جاتے ہیں. اسی طرح کی یہ بات جو آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کتاب میں، وہ گپوں کی کتابیں ہیں، ان کو نہیں مستند سمجھنا چاہیے، نہ ان سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے تعلقات تو ایسے ہی ظاہر ہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ سے پیدا ہوئی تھی، وہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے، ان کا نکاح کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا زید، ایک بیٹی پیدا ہوئی رقیہ. اس لیے کیوں ایسی گپیں مارتے ہیں لوگ جو ان کا کوئی فائدہ نہیں. باقی حوالے جو ہے نا وہ تو جو بھی جھوٹ دنیا میں چل رہا کسی نہ کسی جھوٹے نے وہ لکھا ہی ہوتا، اس سے وہ مستند نہیں ہو جاتا. بالکل یہ بات غلط. ابن ابی الحدید جو شارح ہیں نہج البلاغہ کے، انہوں نے اس میں لکھا کہ یار ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے حضرت عمر پر اعتراض کرتے، اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، روایت کی نہ کوئی سند نہ کوئی اس کا پتہ، تو جھوٹی ہیں باتیں. جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ جی دوستو مولانا اسحاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مولانا اسحاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو بات ہے بالکل من گھڑت بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے. شیعوں نے جھوٹی کتابوں کے اندر ہی جناب والی یہ باتیں تحریر کر دی ہیں، صرف صحابہ کرام سے عوام الناس کو جو ہے بغض پیدا کرنے کے لیے، ان سے دور کرنے کے لیے باتیں من گھڑت کتابوں میں جناب والا ڈال دی ہیں عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے. جبکہ کسی معتبر کتاب سے صحیح روایات سے یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت عمر پاک نے جناب والا گھر کو جلایا ہو. لیکن شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہ جو دلائل ہیں ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو سنوانا لازمی سمجھتا ہوں، بڑا نچوڑ نکلے گا اسی گفتگو کے اندر. پہلے شیخ الاسلام کا یہ بیان سن لیں آپ. ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے در دولت پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا، یہ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، بہت بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ دیگر کچھ افراد بنو ہاشم اور کچھ صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے سیدہ کائنات کے گھر گئے اور استغفر اللہ العظیم وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، حتیٰ کہ بحث و تکرار ہوئی، گھر کو آگ لگا دی، دروازہ توڑ دیا. ظلم سے بری ہوئی تہمت یہاں تک پہنچی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ زد و کوب کیا، آپ زخمی ہوئیں. اور آپ کے بطن مبارک میں ایک صاحبزادہ تھا جس کی تولد ابھی نہیں ہوا تھا، محسن جس کا نام آتا ہے بعض کتابوں میں، اس کا اسقاط ہو گیا. اور پھر اسی زد و کوب اور اسقاط کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئیں اور علیل ہو گئیں، اور یہی علالت اور بیماری آپ کی وفات کا باعث بنی. اور اہل تشیع حضرات پھر ان کی وفات کو شہادت کا انعام دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی تہمت ہے جسے معمولی سی عقل اور معمولی سا شعور رکھنے والا انسان، جس کی طبیعت میں تھوڑا سا عدل اور انصاف ہے، غیر جانبداریت ہے، وہ اسے کسی لحاظ سے کسی بھی پیمانے پر نہ قبول کر سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے. آج ہم اس واقعہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے ابتدائی طور پر، اور آج کی نشست میں ساری گفتگو اور غالباً اگلی نشست میں بھی ساری گفتگو اس قسم کی روایات مکذوبہ کی اسانید پر، طرق پر جرح و تعدیل کی گفتگو ہوگی، فن رجال سے متعلق اور فن جرح و تعدیل سے متعلق. اب اس واقعہ کا کتابوں میں درج کیا جانا، اس کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے شخص جس نے یہ واقعہ شیعہ کتب کی تاریخ میں سب سے پہلے لکھا اور درج کیا، گویا اس واقعہ کو روایت کرنے والا تاریخ کا پہلا شخص، میں پہلے اسی سے بات کو شروع کر رہا ہوں اور اس کی پہلی ہی کتاب سے شروع کر رہا ہوں، پھر آگے یکے بعد دیگر مصادر پر انشاءاللہ آئیں گے جو اہل تشیع حضرات پیش کرتے. تو گویا تاریخ میں سب سے پہلی کتاب جس میں یہ جھوٹا واقعہ اور یہ تہمت اور یہ روایت مکذوبہ
कोट की गई, नकल की गई, दर्ज की गई। वो शख्स था सुलैम बिन कैस अल-आमिरी अल-हिलाली, और उसकी किताब का नाम है अस-सक़ीफ़ा। उसने ये वाक़या अपनी किताब में दर्ज किया और इस किताब को मोहम्मद बाक़िर अल-अंसारी ने तबाह किया और इसकी सनद बयान की उसने। और सनद ये बयान की इस किताब के अंदर, ये किताब बाद अज़ां अहले तशय्यो की रिवायत के मुताबिक उसके शागिर्द अबान बिन अबी अय्याश ने मुरतब की, मगर रिवायात जो इसके अंदर जमा की गई वो सुलैम बिन कैस अल-आमिरी अल-हिलाली की। तो गोया सनद ये हुई शिया हज़रात के मुताबिक कि अबान बिन अबी अय्याश ने रिवायत किया है ये वाक़या, और उसने रिवायत किया सुलैम बिन कैस अल-आमिरी अल-हिलाली से। और सुलैम बिन कैस कहता है कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर उस वक्त बैठा हुआ था ख़ुद, और हमारे साथ शियान अली भी कुछ बैठे हुए थे, ये लफ्ज़ हैं उसके, कुछ और भी शियान अली बैठे थे। जब हमें यह ख़बर पहुँची कि माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई सहाबा को साथ लेकर लकड़ियाँ लाए हैं और सैयदा कायनात के घर को आग लगा दी और हमला आवर हुए हैं और ज़दोकोब किया है और ज़ख्मी किया है सैयदा कायनात को, अल-अयाज़ बिल्लाह। ये रिवायत है जहाँ से वो शुरू करता है इस मज़मून को, और किताब का नाम उसने रखा है अस-सक़ीफ़ा। बस मैंने आपको इख्तिसार से जो कुछ झूठी तोहमत है वो बयान कर दी, ज़ायद उस पर बात करना वो कम से कम मेरी गैरत ईमानी गवारा नहीं करती कि मैं उसका तज़किरा करूँ। ये वाक़या अहले तशय्युह हज़रात कसरत से बयान करते हैं, टीवी पर अपने खिताबात में मजालिस में रो रो कर एक हंगामा खड़ा करते हैं, एक पूरा माहौल और समाज जज्बाती किस्म का बनाते हैं, और लोगों के अहले बैत अतहार के साथ और सैयदा कायनात के साथ जो मोहब्बत के जज्बात हैं, अक़ीदत व अदब व एहतराम के, उन्हें एक्सप्लॉइट करके उनसे खेलते हैं। दोस्तों, डॉक्टर तहल कादरी साहब ने कितनी जनाब वाला दलाइल के साथ ये बात की है, ठीक है ना। उन्होंने ये बता दिया है कि ये अहल तशय्युह हज़रात जो ज़ाकिरीन हैं इनके, ये अपने जनाब वाला मजालिस के अंदर ये बातें बयान करती हैं कि हज़रत उमर पाक ने सहाबे कराम में से हज़रत उमर पाक जो है सिद्दीक़ अकबर पाक को साथ लेकर गए, उनके बैत के लिए मनवाने के लिए उन्होंने बैत नहीं की, उनके घर को आग लगा दिया, जनाब वाला घर को जला दिया। सैयदा पाक नौज़ुबिल्लाह हामिला थी, उनका अमल भी साकित कर दिया, ठीक हो गया। तो ये बातें उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं, ठीक है। तो सुलैम बिन कैस नामी शख्स ने अपनी किताब के अंदर ये बातें दर्ज की हैं। तमाम गुफ्तगू आपने तहल कादरी साहब से ये सुन ली हैं, लेकिन अब आप बताएं कि आप अपने ईमान को हाजिर नाजिर करके बताएं कि आप इनमें से किसकी दलील को पसंद करते हैं, किसकी दलील आपको समझ आई है। कमेंट्स में लाज़िम बताइए ना उसके बारे में, ताकि पता चल सके कि इस मौजू जनाब वाला इस वीडियो के अंदर इस मौजू की जो रिवायात हैं किसकी कवी हैं, किसकी झूठी हैं, किसके दलाइल जो मजबूत हैं, किसके फ़ेक हैं। तो ये आप जनाब वाला कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा आप इस मसले की वजाहत के बारे में क्या जानना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं। तो ये जो दलाइल थे उलमाए किराम की तरफ से आपको बता दिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।